سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں غزوہ بنو المصطلق پر ہم نے بات شروع کی تھی اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ منافقین کو اس غزوے کے دوران دو مواقع ملے تھے اپنی خباثت نکالنے کی، اپنی شر دکھانے کی۔ آج اس پر ایک واقعے پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے بعد لشکر اسلام نے چشمہ مرسی پر قیام فرمایا، پڑاؤ ڈالا تاکہ لشکر اسلام استراحت کرے، پانی پیے، آرام کرے اور پھر روانہ ہو جائیں گے۔ اسی قیام اور پڑاؤ کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور تھا، حضرت جہجاں غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانی لانے کے لیے یہ اس چشمہ مرسی پر چلا گیا۔ وہاں پر ایک انصاری سنان بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہو گئی اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے سخت کلامی تک پہنچی، لڑائی تک پہنچی، جس پر حضرت سنان بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا تعلق انصار سے تھا، اس نے انصار کو آواز لگا دی کہ معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، مدد کے لیے پہنچو۔ جہجاں غفاری کا تعلق مہاجرین سے تھا اور اس نے جب مہاجرین کو آواز لگائی، یا معاشر المہاجرین، ایک معاشرین کے جماعت، مدد کے لیے پہنچو، جس پر انصار اور مہاجرین آمنے سامنے ہو گئے۔ قریب تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان لڑائی ہوتی۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی گئی۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور دونوں گروہوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کس طرح یہ جاہلیت کی پکار، یہ بدبودار پکار آپ لوگوں نے لگائی۔ اسلام تو اس کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، مہاجر اور انصار تو سارے بھائی بھائی ہیں، یہ تو جاہلیت کی پکار ہے، یہ تو بدبودار اور غلیظ پکار ہے، یہ تو تفریق افتراق کی پکار ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات سننے کے بعد لوگوں کو احساس ہو گیا، حالات ٹھیک ہو گئے اور سب اپنی اپنی جانب چلے گئے۔ لیکن اس واقعے کی اطلاع جب رئیس المنافقین، دشمن خدا، دشمن رسول، خبیث انسان عبداللہ ابن ابی کو چلا تو آپ کو اپنی خباثت نکالنے کا موقع ملا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مہاجر انصار کے مقابلے میں کڑا ہو جائے، مدینے میں باہر سے آئے ہوئے لوگ مدینے کے مقامی باشندوں کے مقابلے میں کڑے ہو جائے۔ یہ تو ایسی مثال ہے کہ اپنے کتے کو خوب کھلاؤ تاکہ موٹا تازہ ہو جائے اور پھر اپنے مالک کو کھا لے۔ یہ مہاجرین تو آپ کے پاس آئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، سب چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کی حالت ہے۔ اے معاشر الانصار، آپ لوگوں نے ان کو اپنی زمینوں میں جگہ دی، اپنی بستی اور گھروں میں جگہ دی، ان کو کھلایا پلایا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ آج یہ الٹے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب اس آپ کے اموال یا آپ کی قربانیوں کا یہ ثمر آپ کو ملا، لہذا آج کے بعد اگر ہم مدینے پہنچے تو مدینے سے ہم عزت دار لوگ ان بے عزتوں کو نکالیں گے۔ قرآن کے الفاظ میں لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کے عزت دار مدینے سے بے عزت لوگوں کو نکالیں گے۔ اور پھر مزید یہ کہا عبداللہ ابن ابی نے کہ معاشر الانصار، اگر آپ نے ان مہاجرین پر انفاق بند کر دی، خرچ بند کر دی، ان کو کھلانا اور پلانا بند کر دی، ان کو جگہ دینا بند کر دی، تو یہ لوگ بھوک پیاس سے مجبور ہو کے تنگ آ کر آپ کی بستیوں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس گفتگو کو عبداللہ ابن ابی کی ان کلمات، ان بوسیدہ کلمات اور باتوں کو
ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور آ کر اپنے چچا کو بیان کی کہ عبداللہ ابن ابی اس طرح کہتا ہے، لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہا ہے، نفاق پھیلا رہے ہیں، مہاجر اور انصار کو لڑا رہے ہیں، اور اب اس حد تک چلے گئے کہ مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا سیدھا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اطلاع دے دی کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ابی اس طرح کہہ رہے ہیں، لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں، افراتفری پھیلا رہے ہیں اور نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ مجلس میں موجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دے، ان کو حکم دے دے کہ وہ اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا سر اڑا دے۔ اگرچہ عبداللہ ابن ابی کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا اور عبداللہ اور عباد بن بشر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ انصار کے قبیلے اوس سے تھا، لیکن آپ ایک دیانتدار بندہ تھے، ایک مخلص اور وفادار انسان تھے، لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ کی فعل پر، آپ کے قول پر کسی کو اعتراض نہیں تھی، تو لہٰذا قبائل کے درمیان لڑائی سے بچنے کے لیے کہ یہ انصار کے قبائل آپس میں نہ لڑے، یا مہاجرین یا انصار میں سے اگر خزرج کے لوگ اپنے اس بندے عبداللہ ابن ابی کو قتل کر تو پھر بھی لڑائی کا خدشہ تھا، تو ایک ایسا انسان تھا جس کے حوالے سے لوگوں کی رائے سب متفق تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اس کو کس طرح قتل کر سکتا ہوں؟ پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت پکڑتے ہی اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ لوگ اس کی خباثتوں سے باخبر نہیں ہوں گے، لیکن آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو جذبات ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کو مزید قیل و قال اور باتیں اور گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے، آپ لشکر اسلام کو اجازت دے، حکم دے دے کہ وہ کوچ کی تیاری شروع کرے اور ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس پر لشکر اسلام میں اعلان کی گئی کہ اے لوگو آپ تیار ہو جائے اور ہم سفر شروع کرتے ہیں، جس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انصار کی جلیل القدر صحابی ہے، سرداران میں سے ہے، کہ اے اللہ کے رسول یہ تو دوپہر کا وقت ہے، دھوپ تپتی ہوئی دھوپ ہے، عموماً اس حالت میں آپ سفر نہیں کرتے، تو آج یہ خلاف توقع یا معمولات سے ہٹ کر یہ سفر کس طرح شروع کیا آپ نے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے صاحب یعنی عبداللہ ابن ابی کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں اسی طرح باتیں کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب سے زیادہ عزت دار ہے، اور عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت سب سے زیادہ بھی عزت لوگ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ سختی کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس اس حالت میں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے کہ انصار کے دونوں قبائل اوس اور حضرت متفق ہو چکے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار اور حکمران تسلیم کرے، اور اس کے لیے مونگوں کا تاج بنا رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، لیکن جب آپ آ گئے تو لوگوں کی توجہ سے ہٹ کے آپ کی جانب چلی گئی اور اس کی سرداری اور بادشاہت ختم ہو گئی۔ آج عبداللہ ابن ابی یہ بات جانتا ہے کہ اس کی سرداری آپ کی وجہ سے ختم ہوئی، اس کی حکومت اور اقتدار آپ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس بغض کی وجہ سے وہ یہ کچھ کر رہا ہے، لہٰذا اگر اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تائید کی اور پھر وہاں سے سفر شروع ہو گیا۔ جب اس بات کا علم عبداللہ ابن ابی کو ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کرتوت اور ان کی باتوں سے اور ان کی شر فتنہ انگیزیوں سے باخبر ہو چکا ہے، تو یہ منافق انسان فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس طرح کوئی بات نہیں کی ہے جو زید بن ارقم نے آپ کو پہنچائی ہے۔ وہ تو ایک نوجوان صحابی ہے، بات کی سابقہ اور لاحقہ سے باخبر نہیں ہوتا، اس نے میری باتوں کا غلط مطلب لیا ہوگا، سنا کچھ اور ہوگا اور آپ کو پہنچایا کچھ اور ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے آپ کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، مہاجرین کے حوالے سے۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی زید بن ارقم نے اپنی کم فہمی میں غلط باتیں آپ کو پہنچائی ہے۔ مجلس میں موجود دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ ابن ابی کی قسم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے، اس کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بڑا عمر کا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول، زید بن ارقم ایک نوجوان صحابی ہے، شاید اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ اور عبداللہ ابن ابی قسم کا کہ کہتا ہے اپنی سچائی کا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی ہے، لہٰذا عبداللہ ابن ابی کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی بات کو سنتے ہوئے اسے وہاں سے اس کی بات پر خاموشی اختیار کی۔ پھر عبداللہ ابن ابی چلا گیا۔ جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انتہائی غمزدہ ہو گئے کہ اس کی بات کی عبداللہ ابن ابی نے تکذیب کی اور شاید مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ زید بن ارقم نے صحیح بات نہیں پہنچائی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب قرآن مجید کی آیات سورہ منافقین نازل ہو گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون الذین یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العظ منها العزل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ جب سورہ منافقین کی آیات نازل ہو گئی، سورہ منافقون کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر یہ حقیقت اشکارا ہو گئی کہ حضرت زید بن ارقم نے ٹھیک بات کی تھی اور عبداللہ بن ابی نے اپنی نفاق ظاہر کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اللہ نے آپ کی بات کی تصدیق کی ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اور پھر انہی آیات کا فتح یا عبداللہ ابن ابی کی ان کرتوتوں کا پتہ جب اس کے اپنے بیٹے عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، باپ کی طرح اس کا نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ ایک پکا سچا مسلمان تھا، فرمان بردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع تھا، اپنے باپ سے بالکل الگ، بالکل برعکس مخالف ایک ٹھیک مسلمان تھا۔ تو وہ اپنے والد کی مدینے میں داخلی ہونے سے قبل مدینے کے داخلی دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور جب یہ بدر المستلق سے واپسی یہ لشکر اسلام مدینہ میں داخل ہونا شروع ہو گیا تو راستے پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا، اپنے باپ کو عبداللہ ابن ابی کے گریبان پکڑ کے کھڑا کر دیا اور تلوار نکالی کہ جب تک کہ آپ ذلیل ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر عبداللہ ابن ابی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے اور میں ذلیل ہوں، تب بیٹے نے اس کا گریبان چھوڑا اور پھر کہا کہ اس وقت تک آپ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کے داخلے کی اجازت نہ دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو اجازت دے دی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کو چھوڑ دے مدینے میں داخل کی، تب اس نے اپنے منافق باپ کو چھوڑا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کی باتوں پر شرمندگی ظاہر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کا ارادہ ہے میرے والد کو قتل کرنے کی تو آپ مجھے اجازت دے دے، میں اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پیش کروں گا، لیکن میری درخواست ہے کہ میرے والد کو کسی اور کے ہاتھوں سے قتل نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر میرے والد کے قاتل میرے سامنے آ جائے اور اپنے والد کے قاتل کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں کچھ ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اسے قتل نہیں کرتے۔ تو یہ بیٹے کی مزاج کو آپ دیکھیں، بیٹے کی ایمان کو آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اپنے باپ کو قربان کرتے ہیں۔ صحابہ کی بھی عجیب تاریخ ہے۔ اب غزوہ بن المصطلق کے اس غزوے کے اس موقع پر عبداللہ ابن ابی کے اس خباثت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے قول اور فعل کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہوئے آج کے لیے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج کے لیے؟ آنے والے لیکچرز میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سمجھنے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔